الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہی لوگ جو ہر عمل پاک ہونے کے لیے ہی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اہل ایمان کی تیسری صفت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اہل ایمان وہی لوگ ہیں جو ہر عمل پاک ہونے ہی کے لیے کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظ یہ طہارت، پاکیزگی پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ من تزکا، جس نے تزکیہ نفس کیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ پاکیزگی کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، اور اسی طرح کسی چیز کے بڑھنے پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے اندر اضافہ کرنا، بڑھنا۔ جیسا کہ عربی زبان کے اندر ایک مقولہ ہے زکا الزرع، کھیت بڑھ گئی۔ تو یہ دونوں معنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین رکن بھی ہے، جو مخصوص مال میں مخصوص وقت پر ادا کیا جاتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ تینوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر آپ مالی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مالی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مال اس سے بڑھتا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ اور جب بندہ صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، اور اس کی اس انداز سے پرورش کرتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی ایک گھوڑے کے بچے کو یا پھر اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین اس صدقے کو پالتے ہیں، اور وہ ایک بڑا پہاڑوں کی صورت کے اندر وہ بن جائے گا، اور احد پہاڑ سے بڑا ہوگا، جو قیامت کے دن اس شخص کو دیا جائے گا۔ تو کیا ہے، مال جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس سے مال کے اندر بڑھوتری آتی ہے، مال بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کا نفس پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کے اندر، انسانی خواہش کے اندر مال کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس سے تھوڑی بہت ہماری پاکیزگی ہماری ہو جاتی ہے، ظاہری طور پر ہم اپنے آپ کو پاک صاف تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، دل کی بھی اصلاح ہوتی رہتی ہے، لیکن جو مال کی محبت ہے وہ صرف مال کے خرچ کرنے سے ہی آئے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو حکم دیا ہے، آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے، وہ جہاں نماز کا حکم آپ کو ملے گا وہیں پر آپ کو ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی حکم ملے گا۔ اور یہ زکوٰۃ کا حکم وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں کے اندر بھی رکھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے سورہ مریم کے اندر، آپ پڑھیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی ادائیگی کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے یہی بات۔ تو الغرض پچھلی شریعتوں کے اندر بھی زکوٰۃ کا حکم موجود تھا، اور یہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رکھا تھا تاکہ انسان کی جو مال کے ساتھ محبت ہے وہ محبت کم ہو جائے۔ اور یہ مال کی محبت کم کیوں کی اللہ رب العالمین نے؟ اس لیے کہ تاکہ دنیا کے اندر جو رہنے والے غرباء ہیں، فقراء ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، ان تک آپ کا یہ مال اس ذریعے سے پہنچ جائے۔ تو یہ نفس کو بھی پاک کرتا ہے اور مال کے اندر بڑھوتری بھی کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر پھر ترجمہ کیا ہوگا کہ اہل ایمان جتنے بھی عمل کرتے ہیں، ان کے عمل کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی حاصل کرنا۔ وہ اپنے لیے پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ پاک ہونا چاہتے ہیں، وہ نفسانی خواہشات سے اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ہر عمل وہ پاکیزگی پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ اور کسی اور مقصد کے لیے عمل نہیں کرتے۔ اب پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ صورت مکی صورت ہے،
تو مکہ کے اندر تو زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہوئی، تو پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر زکوٰۃ کیوں لفظ استعمال کیا؟ ایک بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا حکم مکہ میں آ چکا تھا، لیکن اس کی جو فرضیت ہے، اس کے جو احکامات ہیں، کب زکوٰۃ فرض ہوگی، کس کے اوپر کتنی ہوگی، نصاب وغیرہ، اس کی جو تفصیل تھی وہ تفصیل مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ جو مکہ کے اندر تھا وہ انفاق فی سبیل اللہ تھا، یعنی کچھ نہ کچھ بندہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا رہے۔ اگر یہاں پر ہم وہ بھی مراد لے لیں تو یہ بھی اس کے اندر آ جائے گا کہ آپ کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہیں، اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں، اور جو مال انسان خرچ کرتا ہے یہی اس کے لیے کام آنے والا ہے۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کا مال وہی ہے جو اس نے اپنے لیے استعمال کر لیا، کھا لیا یا پہن لیا، یا پھر وہ مال جو اس نے آگے اللہ کی راہ کے اندر بھیج دیا۔ اور سورہ مزمل یہ بھی مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ تو وہ انفاق مطلق یعنی خرچ کرنا مراد ہے۔ جو مکی صورتوں کے اندر زکوٰۃ کا لفظ آیا اس سے مراد کیا ہے؟ مطلق طور پر خرچ کرنا، کہ انسان خرچ کرتا رہے اللہ کی راہ میں۔ اور جو مدنی صورتوں کے اندر ہے اس سے مراد وہ حقیقی زکوٰۃ جو ہے، جس کی فرضیت، جس کے احکامات رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، یعنی نصاب بھی بیان کیا، اور کتنی مقدار کے اوپر کتنا ادا کرنا ہے اس کی تفصیل موجود ہے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر۔ تو اس چیز کے مطابق ہم نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ انسان ادا کرے یا پھر جو بھی نیکی کے عمل کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ ان کے پیچھے بھی مقصد انسان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ پاکیزگی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر لام یہ کس کے لیے آیا ہے؟ علت بیان کرنے کے لیے، تقویت دینے کے لیے آیا ہے اسم فاعل کو، کہ جو فاعلون کرنے والے ہیں وہ کس لیے کام کرتے ہیں؟ تاکہ زکوٰۃ کا عمل ہوتا رہے، وہ ان کا نفس پاک ہوتا رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔